اوپر یہ تھا ام اتخذوا آلہۃ من الارض ينشرون، کیا انہوں نے کچھ زمینی معبود بنا رکھے ہیں جو مردے زندہ کرنے والے ہیں؟ تو یہ استفہام برائے انکار ہے، یعنی ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو مردے زندہ کر سکے، بلکہ انہوں نے ایسے ہی معبود بنا رکھا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا رد ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں خدا کے سوا چند معبود ہوتے تو ضرور یہ تباہ ہو جاتے، یعنی زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ اب یہاں پر الا اللہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو اس کو بیان کیا کہ یہ الا اللہ بمعنی غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ کے معنی میں ہو کر کے یہ آلہۃ موصوف کی صفت ہوگا، اور آلہۃ کانے کا اس میں فیہما اس کی خبر مقدم ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا کے سوا چند معبود ہوتے لفسدتا، یہ اللہ کا جواب ہے، تو یہ فاسد ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ یہ ایک ترکیب ہوئی، اے غیر اللہ آلہۃ اللہ سے موصوف ہوا، جیسے کہ آلہۃ غیروں سے موصوف ہوتا اگر کہا جاتا آلہۃ غیر اللہ تو غیر اللہ صفت بنتا، آلہۃ موصوف بنتا، ویسے الا اللہ آیا تو یہ بھی غیر اللہ کے معنی میں ہو کر کے آلہۃ کی صفت بنے گا۔ اب دو احتمال اور ذکر کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایک تو یہ کہ مرفوع بر بنائے بدل ہو، یعنی آلہۃ یہ مبدل منہ ہو اور اس میں جلالت یہ بدل ہو، تو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بدل جو ہے وہ کلام غیر موجب میں ہوتا ہے، جیسے ما جانی احد الا زید، تو احد یہ مبدل منہ ہو اور زید بدل، تو یہ کلام غیر موجب میں ہوگا۔ حل جانی احد الا زید، وہاں بھی جس میں نفی یا استفہام ہو یا نہیں ہو وہ کلام غیر موجب ہوگا، اور وہیں پر بدل آتا ہے، مستثنی منہ مبدل منہ بنتا ہے اور مستثنی جو بدل ہوتا ہے، اور یہ کلام غیر موجب نہیں ہے، کیونکہ لو جو ہے وہ موجب ہی کے لیے ہوتا ہے، ان کی طرف رکھتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، تو یہ یہاں پر چونکہ کلام موجب ہے اس لیے اس میں جلالت یہ بدل نہیں بن سکتا ہے، تو اس کو کہا ہے کہ اس کا مرفوع ہونا بدل ہونے کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لو ان کے درجے میں ہے اس بارے میں کہ اس کے ساتھ یعنی لو کے ساتھ کلام موجب ہوتا ہے، اور بدل جائز نہیں ہے مگر کلام غیر موجب ہی میں، جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور تو ایک تو یہ الا امرأتک کی قرأت ہے اور دوسری قرأت متواترہ ہے الا امرأتک، یہ ابن کثیر مکی اور ابو عمر بصری کی ہے، تو الا امرأتک جب ہوگا تو احد مبدل منہ ہوگا، امرأتک کی بدل ہوگا، اور بدل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہوگا۔ لا التفت یہ نہیں کا صیغہ ہے تو کلام غیر موجب ہوا، کلام غیر موجب میں بدل آیا، اور الا امرأتک والی قرأت جو مرفوع منصوب بر بنائی استثناء ہے۔ اچھا تو اب یہاں پر الا اللہ ہو منصوب بر بنائی استثناء ہو، الا اللہ ہو تو کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ استثناء کہاں آتا ہے وہاں پر کہ اگر استثناء نہ ہو تو مستثنیٰ بھی مستثنیٰ منہ میں داخل ہو جائے، لیکن جمع منکر جو ہوتی ہے وہ تو خود ہی بعض افراد کو بتاتی ہے، جیسے نجح طلبۃ، کچھ طلبہ کامیاب ہوئے تو پہلے سے معلوم ہوگا کہ بعض ناکام ہوئے، اب نجح طلبۃ کے بعد استثناء کر کے اللہ فلان و فلان کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر جمع معرف ہو نجحت طلبۃ تو اس سے سمجھا جائے گا کہ سب کامیاب ہوئے، اور کچھ مستثنیٰ ہے تو اللہ فلان و فلان کہا جائے گا۔ تو آلہۃ تو جمع منکر ہے، جمع منکر تمام افراد کا استغراق نہیں کرتی ہے، اس کا احاطہ نہیں کرتی ہے، جب احاطہ نہیں کرتی ہے تو اس کے بعد استثناء ہوگا ہی نہیں، لہذا الا اللہ ہو کہ بجائے الا اللہ ہے منصوب پر بنا استثناء ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کا نصب بر بنا استثناء یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جمع جب نکرہ ہو تو اس سے استثناء محققین کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جمع منکر کے لیے عموم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں
مستثنا داخل ہو جائے اگر استثنا نہ ہو، اور جب عموم ہی نہیں ہے تو استثنا کی حاجت نہیں ہے، جیسے نہ جائے طلبۃ کے بعد الا فلاں فلاں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو احتمال ہو گئے جس کو بتایا کہ یہ جائز نہیں ہے، یعنی الا اللہ مرفوع پر بنائے بدلیہ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، منصوب پر بنائے استثناء یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مرفوع ہے الا اللہ، اس وجہ سے غیروں کی جگہ آ گیا، تو غیر ہوتا تو مرفوع ہوتا صفت ہو کر کے، تو ویسے یہ بھی ہے۔ اب حاصل کیا ہوا آیت کا، تو اس کا بیان کہ مطلب یہ ہے کہ اگر آسمان و زمین کے معاملے کی تدبیر کرنے والے مختلف معبود ہوتے اس واحد کے سوا جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، لا فسدتا لا خربتا، یہ ویران ہو جاتے، کیوں کہ تمانو پا جاتا، اور ہم نے اس کی تقریر اصول کلام میں کی ہے، یعنی بلانے تمانوں کو۔ علم عقائد میں بیان کیا ہے کہ اگر دو معبود ہوں تو ایک مثلا حرکت زید چاہے اور دوسرا سکون زید چاہے، تو یا تو دونوں واقع ہوگا تو اجتماع ضدین لازم آئے گا، اور اگر ایک واقع ہو تو جس کا ارادہ واقع ہوگا وہی قادر ہوگا، اور جس کا ارادہ واقع نہیں ہوگا وہ عاجز ہوگا، جو عاجز ہوگا وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس سے دلیل اخذ کی گئی تمانوں اور برہان تمانوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو یا زیادہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور خود منطوق سے یعنی صراحتاً جو مذکور ہے، اس کو امام علامہ تفتازانی نے کہا کہ حجت اقناعیہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی حجت یقینیہ ہے کہ اگر چند معبود ہوتے تو نظام یہ قائم نہیں رہتا اور زمین آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ممکن ہے اس طریقے سے کہ دو معبود ہوں اور ایک نظام پر اتفاق کر لیں، اور جب اتفاق کر لیں گے تو فساد نہیں ہوگا، سب ایک پیسے ہے۔ تو اس کو کہا کہ یہ تجربہ سے معلوم ہے کہ برہان قیاس برہانی جو ہوتا ہے یقینیات سے مرکب ہوتا ہے، اور یقینیات کی چھ قسمیں اولیات، فطریات، حدسیات کے بعد مشاہدات، تجربیات، متواترات۔ تو اس میں تجربہ سے جو علم ہم کو حاصل ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کو معلوم ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، برف سے ٹھنڈک ملتی ہے، تو ہم کو اس بات کا یقین ہے، اگر سے اس کے خلاف ممکن ہے، یعنی آگ ہو اور نہ جلائے، بلکہ واقع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کا جسم پیراہن بھی نہیں جلا۔ تو اس کے باوجود اس یقین میں کوئی فرق نہیں آتا ہے کہ آگ جو ہے وہ احراق سوزش کی صفت رکھتی ہے۔ ہم کو یقین ہے کہ جو پہاڑ کل ہم نے دیکھا تو وہ آج بھی پہاڑی ہے، اگر جس کے خلاف ممکن ہے، تو بار بار کے مشاہدے اور تجربے سے یہ علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ جیسے بار بار کے تجربے سے ہم کو معلوم ہے کہ ٹھنڈا پانی پینے سے پیاس جاتی ہے، تو یہ علم یقینی ہے۔ کھانا کھانے سے پیاس بھوک مٹتی ہے، یہ علم یقینی ہے، اگر اس کے خلاف ممکن ہے، بلکہ واقع ہے کہ استسقاء کا مریض پانی پیتا ہے اور پیاس نہیں جاتی ہے، جو البقر کا مریض وہ کھاتا رہتا ہے اور بھوک نہیں جاتی ہے۔ تو یقین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جانب مخالف اس کی محال ہو، جانب مخالف محال نہیں بلکہ واقع ہے، تب بھی ہم کو بار بار کے تجربے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے۔ تو بار بار کے تجربے سے معلوم کہ ایک چھوٹا سا شہر اور دو برابر ایک درجے کے حاکم رکھ دیے جائیں تو ہر کہو میں ہمیں اتفاق نہیں کر سکتی، ہر چھوٹی بڑی بات میں اتفاق کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک چاہے گا کہ یہاں پل بنے تو دوسرا چاہے گا کہ یہاں پاٹ دیا جائے، ایک چاہے گا کہ یہاں اسپتال بنے تو دوسرا چاہے گا کہ یہاں اسکول بنے۔ تو ہر چھوٹی بڑی بات میں اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، اور جب ایک شہر کے دو حاکم تمام امور پر اتفاق نہیں ہو سکتے ہیں، تو ایک ملک کے دو بادشاہ اگر ہوں تو وہ بھی تمام کو اتفاق نہیں ہوتا۔ پھر پورے دنیا کے نظام چلانے والا الہ یہ ایک سے دو ہوں اور تمام امور پر اتفاق کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ الہ تو غایت تکبر سے موصوف ہے، المتکبر، بڑائی چاہنے والا۔ تو یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ دو حاکم
ایک شہر کے یا ایک ملک کے دو بادشاہ تمام امور پر اتفاق نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی یقینی ہے کہ تمام نظام کو چلانے کے لیے دو اعلیٰ یہ تمام امور پر اتفاق نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جب ہوگا تو نظام درہم برہم ہوگا. ایک سورج کو مشرق سے نکالنا چاہے گا، دوسرا مغرب سے نکالنا چاہے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ سورج رہے گا نہ مشرق مغرب رہے گا اور نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو یہ بھی حجت یقینیہ ہے، یہ حجت ضمنیہ نہیں. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاکی اللہ کے لیے عرش کا مالک ہے اس سے جو یہ صفت بتاتے ہیں، یعنی ولد اور شریک ٹھہراتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقتاً مالک ہے. اور اس کی مثال دی ہے کہ اگر مجازی مالک پر اعتراض کرتا ہے اس کا مملوک مجازی، تو اس کو صفحات اور بیوقوفی شمار کیا جائے گا، اور جو وہ مالک حقیقی ہے تو اس پر اعتراض کیوں کر ہو سکتا ہے. اس کو کہا ہے وَلَوْ اعْتَرَضَ عَلَى السُّلْطَانِ بَعْضُ عَبِيدِهِ مَا وُجُودِ التَّجَانُسِ وَجَوَازِ الْخَطَئِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ الْمِلْكِ الْحَقِيقِي لَاسْتُقْبِحَ ذَلِكَ. لو اعتراض کا جواب لَاسْتُقْبِحَ ذَلِكَ وَعُدَّ صَفَحًا، کہ اگر سلطان پر اس کا کوئی غلام اعتراض کرے، جبکہ سلطان اور غلام جو ہیں ایک ہی جنس کے ہیں، دونوں انسان ہیں، باوجود دونوں کے ہم جنس ہونے کے ایک دوسرے کے سلطان سے غلطی ممکن ہے، اور زیادہ غلطی سلطانوں سے ہی ہوتی ہے جس کو پوری رعایت بھگتتی ہے صدیوں تک. میں وجود تجانس و جواز الخطأ علیہ، باوجود اس کے کہ دونوں میں ہم جنسی موجود ہے اور سلطان کے اوپر خطا ممکن ہے. اور تیسرے کہ وہ مالک حقیقی نہیں ہے، مالک مجازی ہے غلام کا، اور باوجود اس کے کہ ملک حقیقی نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی غلام اعتراض کرے تو اس کو قوی سمجھا جائے اور اس کو بیوقوفی شمار کیا جائے. تو جو مالک ملوک ہے اور رب الارباب ہے، اس کا فعل سب کا سب درست ہے، خطا ممکن نہیں ہے. اولا، وہ زیادہ حقدار ہے. فمن ہوا مالک اولا، اولا یہ خبر ہے، وہ زیادہ حقدار اس بات کا ہے کہ اس پر اعتراض نہ ہو. اچھا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اس سے سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، وهم یسألون، اور ان سے سوال کیا جائے گا، یعنی بندوں سے سوال ہوگا کہ کیوں کیا، کیسے کیا، اس لیے کہ وہ مملوک ہیں، خطا کار ہیں. فما اخلقهم فی التعجب، فما اخلقهم، تو کیا ہی لائق ہے، مناسب ہے کہ ان سے کہا جائے کیوں تم نے کیا، لما فعلتم، ہر کام میں جو انہوں نے کیا ہو. ایک یعنی ہم سے مراد تمام بندے، اور کہا کہ ہم سے مراد خاص لوگ ہیں، کہ ہم یسألون راجع ہے مسیح اور ملائکہ کی طرف، یعنی مسیح اور ملائکہ کو تم معبود ٹھہراتے ہو، اور وہ حالانکہ وہ مسئول و جواب دہ ہیں. جو مسئول و جواب دہ ہو تو اعلان نہیں ہوگا. تو کہا گیا کہ یہ ہم یسألون یہ راجع ہے مسیح و ملائکہ کی طرف، یعنی وہ مسئول ہیں، جواب دہ ہیں، تو وہ الہ کیسے ہوں گے، اور الوہیت جنسیت کے اور مسئولیت کے جواب دہ ہونے کے منافی ہے. اب پھر آیا اتخذوا من دونہ آلہۃ، اس سے پہلے تھا کہ اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، پھر آیا اتخذوا، کیا اس کو چھوڑ کر کے کچھ معبود بنا رکھتے ہیں. تو اس کو کہا کہ یہ دوبارہ ذکر جو ہے اعادہ زیادتی افادہ کے لیے ہے. اول عقل کے لحاظ سے انکار کے لیے ہے کہ انہوں نے چند معبود بنا رکھے ہیں، اور چند معبود ہوں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے، تو دلیل عقلی سے اس کا رد کیا. اور پھر یہ دوبارہ ذکر آیا تو دلیل نقلی سے اس کا رد کیا، یعنی تمام وحی سماوی اور کتب آسمانی میں یہی مذکور ہے کہ الہ ایک ہی ہے، متعدد نہیں ہے. تو اس پر فرمایا کہ پہلا جو ہے وہ عقل کے لحاظ سے انکار کے لیے ہے، اور دوسرا نقل کے لحاظ سے انکار کے لیے نہیں. تم نے اللہ تعالیٰ کو موصوف کیا اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم فرماؤ آتو برہانکم، تم اپنی دلیل لاؤ، یعنی اس قول پر حجت کو لاؤ. اور حجت یا تو عقلی ہے، اور عقلی دلیل اس کا انکار کرتی ہے کہ چند معبود ہوں جیسا کہ گزرا، یا حجت نقلی ہے وہ وحی ہے، اور وحی بھی اس سے انکار کرتی ہے، اس لیے کہ تم آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب نہ پاؤ گے
مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور شریکوں سے اس کی تنزیہ مذکور ہے. تو اس کے لیے فرمایا ھذا ذکر من معیہ و ذکر من قبلی، یہ ہے ذکر میں ان کا جو میرے ساتھ ہیں یعنی حضور کی امت، اور ذکر ہے ان کا جو مجھ سے پہلے یعنی مجھ سے پہلے کے انبیاء کی امت. اور یہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرکا کی نفی کے بارے میں وارد ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ یہ سماوی بھی توحید ہی کو بتاتی ہے اور شرکا کی نفی کرتی ہے. اب یہاں پر معیہ کو بتایا کہ یہ یا کے فتح کے ساتھ امام حفص کی قرأت ہے اور باقی لوگوں کی سکون یا کے ساتھ معی. فلما لم يمتنعوا عن كفرهم اضرب عنهم، جب وہ اپنے کفر سے باز نہ آئے تو ان سے اضراب کیا. تو ارشاد فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، اس وجہ سے وہ روگرداں ہیں. الحق سے مراد قرآن، اور یہ یعلمون سے منسوب ہے، اور ساتھ میں پڑھا گیا الحق کو. تب ترکیب کیا ہوگی؟ ہو الحق کو، وہ جانتے نہیں ہیں وہ حق ہے. فہم لاجل ذالک، اسی وجہ سے وہ روگرداں ہے اس میں نظر کرنے سے جو ان کے اوپر لازم ہے.